إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين عزیز بھائیو اور بزرگوں، اپنے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے ان کی عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے والا پہلو اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنے کا اپنے نبی کو بھی حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ ابراہیم جو کہ یکسو تھے ان کی ملت کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائی، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اے ایمان والو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو کہ یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند ایک مزید پہلوؤں کے اوپر غور کریں گے۔ کہ
اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ انبیاء اکرام بھی غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام انہیں عام مہمان سمجھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس آیت کے اندر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی والا پہلو سمجھ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز تھے کہ مہمانوں کو خبر بھی نہیں ہونے دی اور چپکے سے وہاں سے نکلے۔ انہیں پوچھا نہیں کہ آپ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کھانا کھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مہمان نوازی کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے پوچھے بغیر ہی چپکے سے گئے اور ایک موٹا تازہ بھونا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے کر آ گئے۔ یہ ان کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے، بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ بہت زیادہ حلیم، بردبار، برداشت کرنے والے، اواہ، بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے، آہوزاری کرنے والے، منیب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں، فرشتوں نے جب یہ جو فرشتے جن کی مہمان نوازی کے لیے بچڑا لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں، ان کی بستی کو الٹا دیں۔ یقیناً قوم لوط بہت کبیر اعمال کی مرتکب ہونے والی تھی کہ اللہ کو ان کے اوپر اتنا غصہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کی بستی کو اوپر اٹھاؤ، اوپر اٹھا کر ان کو الٹا زمین پر دے مارو اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کر دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی، اس کا مشاہدہ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ فَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، جب ابراہیم ان کی گھبراہٹ دور ہوئی، انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی میرے لیے نقصان دہ قوم نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس خوشخبری آئی، ہم نے انہیں بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی۔ اس کے بعد انہیں ان فرشتوں کی آمد کا مقصد پتہ چلا کہ یہ قوم لوط کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے لوط کی قوم کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگے، جگڑنے لگے۔ آپ ان کے اوپر عذاب کیسے نازل کریں گے، کیسے پتھروں کی بارش کریں گے، ان میں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کچھ مومن بھی ہیں، لوط علیہ السلام بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی بحث کا، ان کے اس فرشتوں کے ساتھ جھگڑے کی وجہ کیا بیان کی؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے غصہ نہیں کیا ان کی اس بحث کا، اس جھگڑے کا. کیوں؟ فرمایا کہ یقیناً ابراہیم بہت زیادہ بردبار تھے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے، اواہ اور بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، گریہ زاری کرنے والے تھے، منیب اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بڑے نرم دل. باپ نے گھر سے نکالا، نرم دلی، حلم، برداشت، گھر سے نکال دیا. اور گھر سے نکالے جانے کی وجہ بھی کوئی ذاتی نہیں ہے، اللہ کے دین کی خاطر گھر سے نکالے گئے ہیں. کیا کہنے لگے؟ فَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. جو گھر سے نکال رہا ہے اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، یقینا میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اس کی میرے اوپر بڑی مہربانیاں ہیں، وہ میری بڑی سنتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے. میں آپ سے، آپ کے بارے میں اپنے رب سے استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا. حتیٰ کہ قیامت کا دن ہے، سے بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ ذلت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، غبار کے ساتھ اٹا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہیں گے یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی، اے اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. فأی خزی اخزا من ابی الابعد، اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی والی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ میرا باپ لوگوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنہ علی الکافرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم جنت کو تو میں نے کافروں کے اوپر حرام کیا ہے، ٹھیک ہے تیرا باپ ہے، لیکن جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، چاہے وہ کسی نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چاچا ہو. اگر مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہے، انی حرمت الجنۃ علی الکافرین، کسی کافر کو جنت میں داخلہ نہیں دوں گا. ہاں باقی رہ گئی رسوائی والی بات کہ میں نے وعدہ کیا تھا تجھے رسوائی سے بچاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو وہی باپ جس کے متعلق پریشان ہیں کہ یہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ احکم الحاکمین اس کو خون میں نتھرا ہوا بجو بنا دیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑو، فیلقی فی النار، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اس سے دو تین باتیں اور بھی سمجھ آتی ہیں. ایک تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے ساتھ خلیل الرحمان ہے، اللہ کا بڑا چہیتا نبی ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کو مجبور کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ مختار کل ہے، اللہ کو کوئی ہستی مجبور نہیں کر سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، قیامت کا دن ہے، رسوائی سے بچانے کا وعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ابراہیم کی سفارش پر جنت نہیں دی، جہنم کا ایندھن بن گیا. ہاں رسوائی سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، اس سے بچا لیا. لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک خون میں نتھرا ہوا بجو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، رسوائی سے بچا لیا، لیکن کافر کو جنت نہیں دی. اللہ کے اپنے فیصلے. احد اور بیر معونہ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا. احد کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 پیارے صحابہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے. چلو وہ تو لڑکے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. اس کے تھوڑی دیر بعد بیر معونہ کا واقعہ آ گیا، جس میں آپ کے 70 بہترین ساتھی صحابی
عالم دین، قاری القرآن، دھوکے کے ساتھ انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑا رنج تھا، جو صبر کے پہاڑ تھے اس کے اوپر بڑے پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں کے اندر فجر کی نماز پڑھتے، رکوع سے اٹھتے، ہاتھ اٹھاتے اور ان کافروں اور مشرکوں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے جو اس معاملے میں شریک تھے اور ان کی سرکوبی کرنے والے تھے۔ اللہم لعن فلانا و فلانا، اللہ فلاں پہ لعنت فرما، فلاں پہ لعنت فرما، فلاں پہ لعنت فرما، انہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ اس طرح کیا، ہمارے ساتھ اس طرح کیا۔ قربان جائیں اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ ٹھیک ہے یہ ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اے نبی آپ کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کسی کا نام لے کر کہہ دیں اللہ اس کو رحمت سے دور کر، اس کو جہنم کا ایندھن بنا، اس کے اوپر لعنت فرما، آپ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ رکھ دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، یتوب علیہم او یعذبہم، جسے چاہے ہدایت دے دے، جس کی توبہ قبول کر لے، جس کو عذاب دے دے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ غیب کا جاننے والا، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو دعوت دین دینا ہے، صراط مستقیم دکھانا ہے، راہ پر چلانا نہ چلانا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے راہ ہدایت پر لے آئیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور ہوا کیا؟ اللہ کی شان دیکھیں، پیارے نبی اپنے چاچا کے متعلق بڑے حریص تھے، اسلام کی عقیدے کی دولت مل جائے، نہیں ملی، اور جن کا نام لے کر بد دعا کر رہے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جن کا نام لے کر آپ بد دعا کر رہے تھے، اللہ نے ان سارے لوگوں کو اسلام کی ہدایت سے نوازا، وہ بعد میں سارے مسلمان ہو گئے۔ جن کا آپ نام لے لے کر جن کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ فلاں پر لعنت کر، اللہ فلاں پر لعنت کر، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان، اللہ مختار کل ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ ہادی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حریص ہیں، نوح علیہ السلام حریص ہے بیٹے کی ہدایت پر، پیارے نبی حریص ہے چاچے کی ہدایت پر، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حلیم، بردبار، برداشت کرنے والے، تحمل برداشت، اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے، گریہ آزاری کرنے والے، بڑے نرم دل، اور ان کی اس نرم دلی کا یہ تقاضا تھا، اور اپنی اس نرم دلی کی وجہ سے وہ اس قدر اپنے باپ کے متعلق، لوگوں کے متعلق، حتیٰ کہ اس قوم کے متعلق جو اللہ کو اتنا غضبناک کرنے والی تھی، عذاب کا مستحق تھی، اس کے بارے میں بھی بات کرنے لگے۔ اسی طرح عزیز بھائیو اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک بہت اہم پہلو جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ اپنی اولاد کا مستقبل، اپنی آنے والی نسل کی اصلاح، ان کے دینی مستقبل کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی، اپنی آنے والی نسل کی کس قدر فکر تھی، اس میں ہمارے لیے بھی عزیز بھائیو بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ فتنے لے کر آ رہا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، پتہ نہیں آنے والا دور اس سے بڑے کتنے فتنے بڑے لے کر آئے گا، آنے والی نسل کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی تگودو کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو ان فتنوں سے اور شر سے بچانے کے لیے کتنی فکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کا سرمایہ، انسان کے لیے صدقہ جاریہ، انسان کے لیے کام آنے والی چیز، سب سے بہترین چیز وہ اس کی اولاد ہے۔
اگر وہ نیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں دعا بتائی ہے، بڑی شاندار دعا ہے، یاد کرنے کی قابل ہے۔ ساری دعائیں اللہ کی ایسے ہی ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی ہیں ان کا شکر ادا کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے والدین پر جو نعمتیں کی اور مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں ان کی شکر کی مجھے توفیق عطا فرما۔ وان اعمل صالحا، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں۔ واصلح لی فی ذریتی، ان الفاظ پر غور کریں ذرا۔ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میرے لیے میری اولاد کے اندر اصلاح فرما دے۔ دو باتیں، ایک تو اولاد کی اصلاح کی دعا مانگی، لیکن لی کیا مطلب؟ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، یہ لفظ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اصلح لی، اللہ میرے لیے میری اولاد کے اندر اصلاح والا معاملہ کر دے۔ مطلب میری خاطر اس اولاد کی اصلاح ہے، اولاد کو فائدہ ہوگا تو ہوگا، اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، اگر میری اولاد نیک ہے جس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ میں مر گیا، کھپ گیا، 80 سال 100 سال 200 سال 500 سال گزر کے، اولاد نیک ہے، سلسلہ اچھا چل رہا ہے، وارے جائیں اس بندے کے جس کو مرے ہوئے سال ہا سال گزر گئے اور اس کی نیک اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ تو بڑا قسمت والا ہے۔ قربانی آتی ہے نا، بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ بعض لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بعض لوگ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو بزرگوں، پیارے نبی کے نام کی قربانی کرنے کی کس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی تو وہ ہستی ہیں کہ امت کا آخری فرد بھی جو نیکی کا کام کرے گا، چاہے وہ قربانی ہو، کوئی بھی اچھا عمل ہو، کوئی بھی اچھا عمل ہو، جو امت کا کوئی فرد بھی کوئی کام کرے گا اس کا ثواب میرے نبی کو ملے گا، میرے نبی کے صحابہ کو ملے گا۔ ان کے نام کی قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کو نیکی کے کام پہ لگا دیتا ہے، وہ بندہ جب بھی جہاں بھی وقت اس کو گزر گیا، فوت ہو گیا، چلا گیا، جب تک وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اس نیکی کے کام پر لگانے والے کو برابر کا ثواب ملے گا۔ کسی کو نام لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جو بھی اچھا کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کس وجہ سے ہے؟ ہمارے نبی نے راستہ بتایا ہے، اللہ نے بھیجا، نبی نے بتایا، صحابہ نے پہنچایا۔ جو بھی کریں گے ثواب صحابہ کو بھی ملے گا، نبی کو بھی ملے گا۔ اولاد اچھی چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد جو بھی اچھا کام کرے گی، صدقہ خیرات، نماز، روزہ، قربانی، جو بھی اچھا کام کرے گی، فائدہ اولاد کو بھی ہے، والدین کو بھی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اولاد کی تربیت اچھی ہے، اولاد نیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی فکر تھی، قربان جائے، قرآن بڑا پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس قسم کی دعاؤں سے۔ ابھی بچہ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا، اللہ سے دعا کر، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایسی اولاد دینا جو نیک ہو، قربان نیک اولاد عطا، رب ہب لی من الصالحین، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کے رکھنا کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ بتوں کی عبادت پرستش شرک سے مجھے اور میری اولاد کو بچا کے رکھنا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے عزیز بھائیو، یہ وقت کا نبی ہے، خلیل الرحمان ہے، جد الانبیاء ہے، کیا مانگ رہا ہے اپنے لیے؟ اللہ مجھے شرک سے بچا کے رکھنا، میری اولاد کو شرک سے بچا کے رکھنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ چاہے وقت کا نبی بھی ہے، خلیل الرحمان بھی ہے، وہ بھی اس بات کی طلب میں ہے کہ اللہ مجھے شرک سے بچا کے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پیارے نبی کی سب سے بڑھ کر جو دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، اے دلوں کے پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے دین پر اسلام پر ثابت رکھنا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے کہ لوگ ہدایت کے بعد ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دل بندے کا دل رحمان کی انگلیوں میں ہے، یصرفھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگا کرو۔ وقت کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا، شرک سے، بتوں کی عبادت سے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ کس قدر فکر اپنی اولاد کے بارے میں کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو۔ سب سے اہم ترین چونکہ عقیدہ توحید ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس بات کی دعا مانگی مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا کے رکھے۔ امامت کی دعا انی جعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہر کہا مانا، ہر بات مانی۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا پیشوا، امام، مقتدا بنانے والے۔ فوراً کیا کہا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، اللہ مجھے پیشوا بنا رہا ہے، اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنانا، اس کو بھی امام بنا، اس کو بھی مقتدا بنا، لوگ ان کی اقتدا کریں، ان کے پیچھے چلے، ان کے اندر انبیاء رسل بنا۔ کہاں ٹھیک ہے ایسا ہوگا، تیری اولاد میں سے بھی نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ انبیاء کا امامت کا سلسلہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ امامت ظالموں کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے تیری اولاد کو بھی امام بناؤں گا۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی کی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی نبی آئے، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سلسلہ چلتا ہے، یہ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور آگے ان کے بیٹے یعقوب، ان کی نسل میں چلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان کی نسل میں سے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ آپ کی اولاد میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر کہ اللہ نے مجھے امامت دی، اپنی اولاد کے لیے بھی امامت کا سوال کیا۔ اسی طرح اللہ نے دعا ذکر کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا مطیع فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر قربان جائے۔ اور فکر کس کے گرد گھومتی ہے؟ ان کے دینی مستقبل کے گرد گھومتی ہے، دین کے گرد گھومتی ہے۔ تیری اطاعت کرنے والے، تیری فرما برداری کرنے والے، تیری بندگی کرنے والے، امامت اس کے گرد گھومتی ہے، اس کی فکر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا قیام کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا قیام کرنے والا بنا، اس کی فکر، کیونکہ نماز اہم ترین چیز ہے۔ بلکہ ان کو لا کر ٹھہرایا ایک آب و گیا جگہ پر جہاں نہ کوئی پانی نہ کوئی کھیتی۔ یہ بھی کتنا مطلب آزمائش والا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے ہماری ماں ام اسماعیل انہیں آوازیں دے رہی ہے، ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی مکان، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں یہاں پر چھوڑ کے تنے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ ام اسماعیل آوازیں دیے جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام مڑ کے نہیں دیکھتے۔ ہاں آخر میں ام اسماعیل کیا کہتی، اللہ امرا کا بہذا، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کام آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، سر کا اشارہ کیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کہیں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت اللہ کے اس حکم پر حاوی نہ ہو جائے، غالب نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ پیچھے نہ مڑ کے دیکھنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت اللہ کے حکم پر حاوی نہ ہو۔
تصور کر کے دیکھیں ذرا اس طرح کا منظر. بیوی نے پوچھا اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں. بیوی کا ایمان یقین بھی دیکھیں. کہا اذن لا یضیعنا، اگر آپ یہ کام ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے. اور اللہ نے نہیں کیا. تھوڑا سا آگے گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے، کیا دعا مانگی؟ قربان جائیں یہ سارا جو کام کیا اگرچہ اللہ کے حکم کے ساتھ تھا. دعا کیا مانگی؟ کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پانی نہ کوئی کچھ بھی نہیں. کس لیے چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے. یہاں پر تیرا گھر بننا ہے، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ نماز قائم کرنے والے. اولاد کی فکر ہے، وہاں پر جا بسایا جہاں پر اللہ کا گھر بننا تھا، اللہ کا حکم آیا وہاں پر جا بسایا، کوئی اور سہارا نہیں. مقصد کیا بیان کیا؟ یہاں پر رہیں گے، تیرے گھر کے قریب رہیں گے، نماز قائم کرنے والے بنے. دعا بھی کری اور خود اس کا اہتمام بھی کیا. ایسا ماحول ان کو فراہم کرنے کی کوشش کی جہاں پر وہ نمازی بن سکے، غلط قسم کے ماحول سے بچ سکے. اللہ اندازہ لگائیں. حتیٰ کہ اللہ سے رزق مانگا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. اس میں بھی ان کی دینی مصلحت کو بنیاد بنایا، اس کو مقدم رکھا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ یہ تیرا دیا ہوا کھائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے. قربان جائیں. یہی عزیز بھائیو بزرگوں میں نے کئی دفعہ بات کی ہے. اللہ کا رزق، اللہ کی طرف سے جو دولت ہے، مال دولت پیسہ، اگر یہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو رہا پھر تو یہ بندے کے لیے فائدے مند ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا سوال کیا، اللہ انہیں رزق عطا کر، اور اس کا مقصد بیان کیا کہ اللہ رزق اس لیے مانگ رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ ان کی آخرت بہتر ہو، یہ تیرے شکر کرنے والے بندے بنے. کس قدر انہیں اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر ہے. اللہ تعلیم و توصیہ. ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ کنبہ قبیلہ ہے، ان کو یہاں پر میں نے لا بسایا ہے. اللہ جب تک میں ہوں کوشش کر رہا ہوں، میرے بعد میری اولاد کے اندر کوئی ایسا نبی بھیجنا، یہ سلسلہ جاری رکھنا جو ان کی اصلاح کرنے والا. اور اللہ نے آپ کی دعا کے نتیجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. سارے نبی کا فرمان انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، میں وہ ہوں جس کے متعلق میرے باپ ابراہیم نے دعا کی. اللہ، یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے. اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر آپ کو کس قدر، بار بار انہیں وصیت کرتے، مرتے دم تک انہیں وصیت کرتے رہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا، جب تک زندہ رہنا، مسلمان بن کے رہنا، اللہ کے ساتھ اس کی فرما برداری میں رہنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کے اوپر میں موت آنی چاہیے. عزیز بھائیو اور بزرگوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کے بہت سارے پہلوؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اور اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا اتبع ملت ابراہیم، اے نبی ملت ابراہیم کی پیروی کر. ایمان والوں کو حکم دیا واتبعوا ملت ابراہیم، اے ایمان والوں ملت ابراہیم کی پیروی کرو. ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بہت سارے اس کے پہلوؤں کو اس کا تذکرہ کیا. عقیدہ توحید کا پہلو ہے، دعوت کا پہلو ہے، ان کی ذاتی سیرت کا پہلو ہے، دین کے ساتھ محبت، اپنی اولاد آنے والی نسل کی اصلاح کی فکر، لوگوں کی فکر، ان کی اصلاح کی فکر، اس بارے میں کہ فکر یہ میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد بھی دین اسلام پر رہیں، ہدایت پر رہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہیں. بڑی اہم چیز ہے. ہمیں اس بات کو بالخصوص سمجھنا ہوگا، اور بالخصوص اس دور کے اندر
جب فتنوں والا دور ہے، خود ہمارے دور میں بڑے بڑے فتنے ہیں، جہاں پر ہم اپنی اولادوں کے بارے میں، ان کے دنیاوی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ان کو پڑھانے لکھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی نوکری کا کوئی ہمیں فکر کھایا جاتا ہے، ان کے روزگار کی فکر ہوتی ہے، گھر کی فکر ہوتی ہے، شادیوں کی فکر ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو عزیز بھائیو ہمیں ان کے دینی مستقبل کی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے اس کی اولاد سرمایہ ہے، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اولاد بہترین سرمایہ ہے، اگر بندہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر لے، یہ اولاد بہترین فائدے والی چیز ہے۔ اور اگر بندہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کر پائے، اس کی اولاد نیک نہ ہو، بالکل کوئی فائدہ نہیں اس اولاد کا، بلکہ یہ الٹی بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، یہ اولاد مصیبت کا باعث ہے، جس کے لیے بندہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز نجائز بھول جاتا ہے، اللہ کی اطاعت بھول جاتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے اس اولاد کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ اگر یہ نیک نہیں ہے، دنیا میں بھی بندے کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ نیک ہے، اس کی تربیت اچھی کی ہے، آپ چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کا درجہ اللہ جنت میں بلند کرے گا، وہ پوچھے گا اللہ درجہ جنت میں بلند کیسے ہو گیا؟ میں تو مر گیا، فوت ہو گیا، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ، یہ درجہ بلند ہونے کی وجہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدی کا لک، اے بندے تیرے بیٹے نے تیرے لیے مجھ سے استغفار کیا تھا، معافی مانگی تھی، بخشش کا سوال کیا تھا۔ اولاد نیک کام کرتی ہے، مرنے والا مر گیا، مات الانسان اذا مات انقطع عملہ، مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں جو فائدہ دینے والی چیز ہے ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے، نیک اولاد جتنے نیک کام کرے گی اس کا فائدہ اس کے والدین کو بھی ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں کو اس کے اوپر خصوصی توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔